خبر سامنے آ رہی ہے کہ وینزویلا پر حملے اور امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد اب ایرانی حکام کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی حکام اور دیگر اندرونی ذرائع نے بتایا ہے کہ ایرانی حکومت کی ایران میں حکومت مخالف احتجاج کو دبانے کی کوششیں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مظاہرین کے حق میں مداخلت کی دھمکی سے مشکل ہو گئی، اور یہ دھمکی وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی وجہ سے مزید سنگین ہو گئی ہے۔ 3 جنوری کو امریکی خصوصی افواج نے نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑ کر نیو یارک منتقل کر دیا، اور اس سے ایک دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کی قیادت نے سڑکوں پر نکلنے والے ایرانی مظاہرین کو قتل کیا تو امریکہ ان کی مدد کرنے آئے گا۔ ان مظاہروں میں اب تک کم از کم 17 افراد مارے جا چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کے آپشنز ٹرمپ کی دھمکیوں اور طویل مدتی معاشی بحران کی وجہ سے محدود ہو گئے ہیں۔ ایک ایرانی اہلکار کے مطابق یہ دوہرا دباؤ ایرانی حکومت کے لیے فیصلہ سازی کی گنجائش کو کم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ایرانی رہنما عوامی غصے اور امریکہ کی سخت ہوتی ہوئی دھمکیوں اور مطالبات کے درمیان پھنس گئے ہیں، اور ہر راستے پر پہلے سے زیادہ خطرات موجود ہیں۔ یہی بات 2 دیگر افراد اور ایک سابق ایرانی اہلکار نے بھی دہرائی جو ابھی بھی ایران کے اہم فیصلہ سازوں کے قریب ہیں۔ ایک دوسرے اہلکار نے کہا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی کے بعد کچھ ایرانی عہدیداروں کو خدشہ تھا کہ ایران ٹرمپ کی جارحانہ خارجہ پالیسی کا اگلا شکار بن سکتا ہے۔ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت شدید متاثر ہوئی ہے، اور گزشتہ سال اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد ایرانی ریال کی قدر تیزی سے کم ہوئی ہے۔ تہران سے شروع ہو کر مغربی اور جنوبی ایران کے بعض شہروں تک پھیلنے والے یہ مظاہرے 2022 میں مہسا امینی کی موت کے بعد ہونے والے ملک گیر احتجاج کے برابر نہیں ہیں، لیکن یہ مظاہرے معاشی مسائل سے شروع ہو کر تیزی سے بڑی نا امیدیوں تک پھیل گئے ہیں، اور بعض مظاہرین ایرانی حکومت اور یہاں تک کہ سپریم لیڈر کے خلاف بھی نعرے لگاتے نظر آئے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یہ ایرانی حکام کے لیے ایک چیلنج ہے جو اسرائیل اور امریکی حملوں کے دوران اور اس کے بعد پیدا ہونے والے قومی اتحاد کے جذبے کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تیسرے ایرانی اہلکار نے کہا کہ ایران میں یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ٹرمپ یا اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جون میں کیا تھا۔